السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں الحرم ماڈرن اسکول میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ طاہر مدنی صاحب۔ آئیے ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ چونکہ نمائندگی کی حیثیت سے حاضر ہوں، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جو ہمیں آپ سے کرنے ہیں۔ سر سوال نمبر ایک یہ ہے کہ ہمیں اچھا بچہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اچھا بچہ بننے کے لیے کچھ باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ معاشرے کے اندر بچوں کے بھی مختلف طبقات ہوتے ہیں۔ بعض وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ شرارتی ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنے ٹیچرز کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ سوال بنتا ہے کہ اچھا بچہ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اچھا بچہ بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ آپ کے والدین جو آپ سے کہیں گے وہ آپ کے لیے غلط نہیں ہوگا، آپ کے اساتذہ جو آپ سے کہیں گے وہ آپ کے لیے غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ آپ سے کیا کہیں گے؟ ٹیچر آپ سے اسکول کا کام کرنے کا کہے گا، ٹیچر آپ سے گھر کا کام کرنے کا کہے گا، ٹیچر آپ سے یہ کہے گا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، گالی نہیں دینی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ تو آپ ان کی ساری باتیں مانیں۔ اگر آپ ان کی ساری باتیں ماننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً آپ ایک اچھے بچے کہلاتے ہیں، اور اچھا بچہ جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے، کوئی اس کی برائی نہیں کرتا۔ لہٰذا اپنے ماں باپ کی بھی بات ماننی ہے اور اپنے اساتذہ کی بھی بات ماننی ہے، اس طرح اچھے بچے بن سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں ماں باپ کا بھی احترام کرنا ہے اور استاد صاحب کا بھی احترام کرنا ہے، جو یعنی کہ ہمیں استاد صاحب وہ کہتے ہیں ان کا بھی کہنا ماننا ہے۔ تو سر صاحب ایک دوسرا سوال یہ عرض ہے کہ یعنی کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے سستی کر رہے ہوتے ہیں سبق وغیرہ میں، ہم ان کو بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سبق کر لیں پھر کھیلیے کودیے گا، تو بچے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں گھر کے اسکول کا کام کرنے میں اگر سستی محسوس ہو یا سستی ہو تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ چلیں بچوں سے پوچھ لیتے ہیں، آپ لوگوں کو گھر کا کام کرنے میں سستی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، سارے کر کے آتے ہو، ماشاء اللہ۔ بہرحال ویسے انسان کے ساتھ سستی اور چستی کا تعلق رہتا ہے، یعنی اس کو سستی بھی ہوتی ہے، چستی بھی ہوتی ہے۔ کبھی جذبہ ہوتا ہے تو کام کر لیتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، سستی ہو رہی ہوتی تو نہیں کام کر سکتا۔ اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ بچے کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک ٹائم فکس کر لے پڑھائی کا۔ جس طرح ٹیوشن ہے نا، ٹیوشن میں ہم فکس ٹائم پہ جاتے تو کام کر لیتے ہیں۔ اب کوئی کام رہ گیا تو اس کو گھر کے اندر بھی طے کر لے کہ ٹیوشن کے بعد اگر کوئی کام میرا رہ جاتا ہے تو مجھے کس ٹائم پہ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل میں اپنی مثال عرض کروں کہ جب میں پڑھا کرتا تھا تو اس وقت میں نے اپنا یاد کرنے کا جو ٹائم رکھا ہوا تھا وہ مغرب سے لے کر عشاء کے بعد تک، یعنی مغرب کے سے لے کے عشاء کی اذان تک یاد ہو جاتا تو فبیہا، نہیں ہوتا تو پھر میں عشاء کے بعد بھی یاد کرتا تھا۔ اور لکھنے کا ٹائم میرا ہوتا تھا عصر کے بعد، ظہر کے بعد۔ تو اس طرح آپ ٹائم اپنے طے کر لیں، کیونکہ ابھی زندگی میں آپ کو کوئی بزنس نہیں کرنا ہے، کوئی بڑے معارکے سر انجام نہیں دینے، بلکہ آپ کو اسٹڈی کرنی ہے، اور آپ کا جسٹ کام یہ ہے کہ کھیل کود کے ساتھ ساتھ پڑھائی کو بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ٹائم فکس کر لیں انشاءاللہ، آپ اس میں اپنے آپ کو پابند کرنے ہیں۔ پہلے دن آپ کو سستی ہوگی کہ نہیں کرتے، لیکن آپ نے سننا نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی بعد میں کھانا کھائیں، پہلے اپنا کام کریں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ کرتے رہیں گے تو آپ کی ایک عادت بن جائے گی، سستی ختم ہو جائے گی اور آپ کے سارے کام اپنے وقت میں ہو جایا کریں گے۔ آخری سوال یہ ہے کہ بسا اوقات بچے شرارت کرتے ہیں اور کچھ شرارت ہوتی ہے کہ یعنی کہ ماں باپ کو تنگ کرنا، یہ وہ کچھ شرارت ہوتی ہے، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر بچے شرارت کرے اور ہمیں بھی کرنے کا کہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کو بعض شرارتی بچے جو ہے وہ شریر بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی صحبت کا اثر ہے نا۔ تو شریف بچہ ہے، وہ شرارت نہیں کر رہا، اس کے امی ابو نے منع کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شرارت نہیں کرنی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دوسرے بچے ان کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں اور ان سے بھی شرارت کروا لیتے ہیں۔ دیکھیں، شرارت کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شرارت کرنے کی وجہ سے ہمارا سر پھٹ جاتا ہے، منہ سے مطلب خون نکل سکتا ہے، بدن میں کہیں چوٹ آ سکتی ہے، ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ اب جس نے آپ سے شرارت کروائی ہے تو وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا، یعنی ایسا نہیں کہ بعد میں آپ کی سپورٹ کرے کہ میں نے یہ کام کیا، اس نے نہیں کیا، بلکہ آپ کو مار کھلا کر آپ کی پٹائی ہو جائے گی، آپ کا سر پھٹ جائے گا، وہ سائڈ ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کو جس طرح پہلے سوال کے مطابق امی ابو کا اور اساتذہ کا کہنا ماننا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ شرارت سے منع کرتے ہیں، لہٰذا ان کی بات مان کے شرارت سے دور رہنا ہے، نہ کہ اپنے کسی دوست کی بات مان کے شرارت کرنی ہے، اس طرح آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔
سے آپ نے جیسے سنا استاد صاحب کے جوابات، ہم نے استاد صاحب سے کچھ سوالات کیے، استاد صاحب نے نہایت ہی ماشاءاللہ سے اچھے اور سمجھ آنے والے جوابات عطا فرمائے. تو بچوں کو بھی چاہیے کہ ہمیں شرارت نہیں کرنی چاہیے، بچوں کو بھی جو استاد صاحب کہا اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.